السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام عالمین کا رب ہے۔ پڑھیے درود پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئیے حضرات، ایک عشق میں ڈوبا ہوا واقعہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ آپ ایک بستی سے گزر ہوتا ہے، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک جوان باغ میں پانی دے رہا ہے، یعنی پودوں کو پانی لگا رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قریب آیا، کہا اے اللہ کے پیغمبر، اے اللہ کے رسول، آپ میرے لیے دعا کریں تاکہ رب قدیر مجھے اپنی عشق کا، اپنی محبت کا ایک ذرہ عطا کر دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اس کے عشق کا ایک ذرہ برداشت نہیں کر سکو گے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کرنے لگا، تو اے اللہ کے پیغمبر، آدھا ذرہ مجھے اپنے عشق کا عطا کر دے رب قدیر، آپ میرے لیے دعا کر دیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی ضد پر اس کے لیے دعا کر دی، اے رب قدیر، تو اسے اپنے عشق کا آدھا ذرہ عطا کر دے۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر، اپنے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کی اور اسے اپنے عشق کا آدھا ذرہ عطا کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ کچھ مدت کے بعد پھر اس بستی سے گزر ہوا، کیا دیکھتے ہیں کہ وہ جوان نظر نہیں آتا۔ آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ یہاں ایک جوان رہا کرتا تھا، وہ کہاں ہے، اس کے بارے میں بتائیے۔ تو لوگوں نے کہا کہ وہ تو اب بستی میں نہیں رہتا ہے، وہ تو جنگلوں میں رہتا ہے، وہ پہاڑوں میں رہتا ہے، سوائے اللہ کے اسے کچھ نظر نہیں آتا، صرف اللہ ہی اللہ اس کی زبان پر رٹا ہوا ہے۔ اللہ سے عریضہ پیش کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، رب قدیر تو مجھے اس جوان سے ملا۔ اللہ رب العزت نے اس جوان کو دکھایا کہ وہ ایک پہاڑی کی چٹان پر کھڑا ہوا ہے اور آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس جوان کے پاس پہنچتے ہیں، پہنچنے کے بعد اسے سلام کرتے ہیں، لیکن سلام کا جواب نہیں دیتا۔ اسے جھنجھوڑ کر دیکھتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں، تو مجھے نہیں جانتا، میں عیسیٰ ہوں، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ کا نبی ہوں۔ لیکن وہ شخص آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے، کسی سوال کا جواب نہیں دے رہا ہے وہ۔ اللہ اکبر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حیرت زدہ ہو جاتے ہیں، غیب سے آواز آتی ہے، اے عیسیٰ، اے عیسیٰ، اس کو میرے عشق کا آدھا ذرہ عطا ہو گیا ہے، اب اسے دنیا والوں سے کوئی رغبت نہیں ہے، یہ انسانوں کو نہیں پہچانتا، یہ صرف مجھے پہچانتا ہے۔ اے عیسیٰ، قسم ہے اپنی عزت و جلال کی، اگر اس شخص کے 2 ٹکڑے بھی کر دیے جائیں تو اسے محسوس تک نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اسے آری سے کاٹ دیا جائے آدھا آدھا، پھر بھی اسے محسوس نہیں ہوگا۔ غور کریں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ذرا ہم کیا اپنے رب سے عشق کرتے ہیں؟ کیا محبت کرتے ہیں اپنے رب قدیر سے، اپنے پالنے والے سے، اپنے پیدا کرنے والے سے، عزت دینے والے سے، شہرت دینے والے سے، اولاد نوازنے والے سے، بے شمار نعمتوں کا ہمیں مالک بنا دیا، لیکن پھر بھی ہم اللہ کو یاد نہیں کرتے، اللہ کی محبت میں کبھی اپنی زندگی نہیں گزارتے، کبھی اپنی آنکھوں سے اشک نہیں بہاتے رب کی یاد میں۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اپنی زندگی میں تبدیلی پیدا کریں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت پر عن قریب ایسا زمانہ آنے والا ہے جو 5 چیزوں کو یاد رکھے گا اور 5 چیزوں کو بھول جائے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان ہے، میری امت پر عن قریب ایسا زمانہ آنے والا ہے جو 5 چیزوں کو بھول جائے گا اور 5 چیزوں کو یاد رکھے گا۔ آقا نے فرمایا کہ میرا امتی دنیا کو یاد رکھے گا لیکن آخرت کو بھول جائے گا۔ اللہ اکبر۔ غور کریں، آج وہ زمانہ ہے یا نہیں ہے؟ ہم دنیا میں اس طریقے سے دھس چکے ہیں، دنیا کی رعنائیوں میں، دنیا کی رنگینیوں میں ایسے رنگ چکے ہیں
کہ ہمیں آخرت کی یاد نہیں آتی۔ پھر میرے آقا نے فرمایا کہ مال کو یاد رکھے گا لیکن یوم حساب کو بھول جائے گا، یعنی قیامت کے دن ذرے ذرے کا حساب دینا ہے، اس کو بھول جائے گا۔ آقا نے پھر فرمایا کہ مخلوق کو یاد رکھے گا لیکن خالق کو بھول جائے گا، یعنی رب قدیر کو بھول جائے گا، پالنے والے کو بھول جائے گا، پیدا کرنے والے کو بھول جائے گا۔ پھر میرے آقا نے فرمایا کہ گناہوں سے محبت رکھے گا لیکن توبہ کو بھول جائے گا۔ پھر میرے آقا نے فرمایا کہ مکان کو یاد رکھے گا، مکان سے محبت کرے گا، رغبت رکھے گا لیکن قبر کو بھول جائے گا، اور یہی ہلاکت کی نشانیاں ہیں، یہی جہنم میں لے جانے کی نشانیاں ہیں۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب غور کریں کہ 5 چیزوں کو بھول چکے ہیں، کیا ہمیں یہ 5 چیزیں یاد ہیں؟ اگر نہیں یاد ہیں تو اپنے آقا کا فرمان سنیں اور سن کر اس پر عمل کریں۔ انشاءاللہ ہم ابھی توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں، وہ بڑا غفور الرحیم ہے، ہمارے گناہوں کو بخش دے گا۔ اللہ سے دعا ہے مولا ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے رب سے اور رب کے محبوب سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔